نبی صلی و آلہ و اصحابہ اجمعین کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے لے کر 40 سالہ زندگی اور اس کے بعد اعلان نبوت سے ہجرت تک کی مکی زندگی کو ہم لوگوں نے جاننے کی سعادت حاصل کی، اور پھر ہجرت کے سفر میں ہمیں سب سے اہم جو میسیج میسر ہوتا ہے وہ قرآن کریم میں ہے کہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 100 میں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، جو اپنے گھر سے ہجرت کے ارادے سے نکلے اور اس کی نیت اللہ و رسول کی بارگاہ میں ہو، یعنی اپنی نیت کو درست کر کے نکلے، اچھی نیت کر کے نکلے، ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ، پھر اسے موت آ جائے تو اللہ نے اس کو اس کا اجر دے دیا۔ یہ مفہوم آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیت کے بدلے میں اسے ثواب دے دیتا ہے۔ تو جو بھی کام ہمیں کرنا چاہیے وہ اچھی نیت سے کرنا چاہیے، جیسا کہ ہجرت رسول سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے، اور آیت کریمہ کا مفہوم بھی ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ جو اللہ اور رسول کی بارگاہ کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے۔ تو اگر کوئی اپنا گھر بار چھوڑتا ہے کہ میں رزق حلال کی کمائی کے لیے نکل رہا ہوں تو اللہ اسے ثواب بھی عطا کرتا ہے اور رزق حلال بھی میسر کرتا ہے۔ کوئی سوچتا ہے کہ میں شادی کرنے کے لیے نکل رہا ہوں تو اس کی شادی بھی ہو جاتی ہے اور گھر سے جانا بھی ہو جاتا ہے، لیکن ثواب ضروری نہیں ہے کہ میسر آئے۔ تو اس لیے جو بھی نیت کی جائے اچھی کی جائے۔ ہم اور آپ یہاں آئے، ہم لوگ پڑھنے کے لیے آئے، آپ لوگ پڑھانے کے لیے آئے، اور نیت ہم نے کی کہ اس سے دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور جو ہے مخلوق خدا کی خدمت کرتے رہیں گے۔ تو آپ کی نیت درست ہوگی تو اس کے نتیجے بھی بہتر طور پر آپ کو میسر آئے۔ آپ پروگرام کر رہے ہیں، میں پروگرام کر رہا ہوں، آپ نے نیت کی ہے کہ مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانا ہے، اگر ایک بھی میرے بیان سے یا میری نعت سے سدھر جائے گا تو میرا تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ تو اس لیے نیت پر سب کچھ دار و مدار ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے جو ہم لوگ سنتے آئے ہیں، جس کو صحیح بخاری میں بھی روایت کیا گیا ہے اور سنن ابو داؤد میں بھی روایت کیا گیا ہے، اور دوسرے الفاظ کے ساتھ صحیح مسلم میں بھی روایت کیا گیا ہے۔ راوی امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں اور دوسرے خلیفہ ہیں۔ تو آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی فمن كانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ ومن كانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفہوم حدیث یہ ہے کہ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کے قصد سے حج کرنے کے لیے جاتے کہ قصد سے اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور ہجرت کرتے ہیں تو اس کا ثواب آپ کو میسر ہوگا، لیکن اگر آپ دنیا کے حصول کی خاطر یا عورت کے حصول کی خاطر کہ یہاں ہماری شادی نہیں ہو پا رہی ہے، باہر جا کر کے ہم شادی کریں گے تو اسی حساب سے آپ کو وہ ہجرت کا تقاضا میسر ہوگا۔ جس نیت سے آپ آئے ہیں وہی پھل آپ کو میسر ہوگا۔ اس لیے اپنی نیت کو درست رکھنا چاہیے، پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، بزنس کے لیے، چاہے جس ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتا ہو، انجینئرنگ کی تیاری کرتا ہے، قوم کا بھلا کرنے کی نیت کرتا ہے تو اس کا ثواب اسے میسر ہوتا ہے۔ کوئی مکان بناتا ہے،
کھڑکیاں بھی بنائی جاتی ہیں، دروازے بھی بنائی جاتی ہیں، اگر وہ یہ نیت کر لے کہ مجھے مسجد کی اذان سنائی دے تو اس کی نیت اچھی ہو گئی، تو اب اس کو کھڑکیوں سے ہوا بھی میسر ہوگی اور اس کو ثواب بھی میسر ہوگا۔ تو اس لیے نیت اگر درست کر لی جائے تو سب کچھ درست ہوتا ہے، اور اگر نیت کو خراب کر لیا جاتا ہے تو پھر سب کچھ کیا دھرا بیکار چلا جاتا ہے۔ اسی لیے خیرات کرنے والے، صدقات کرنے والوں کو بار بار تاکیدیں کی جاتی ہیں کہ آپ لوگ بھی اپنا مال جب خرچ کرو تو اللہ اور رسول کی رضا کے لیے نیت کرنی چاہیے۔ ریاکاری کے لیے آپ کو دکھاوا میسر ہو جائے گا، شہرت آپ کو مل سکتی ہے، لیکن وہی مال آپ کے لیے آخرت میں وبال جان بن جائے گا۔ تو اس طریقے سے نیت کا بہت دخل ہے ہمارے مذہب مہذب اسلام میں، اور نیت ہی پر سب کچھ ہے۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ وعمل المنافق خیر من نیتہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اور منافق کا عمل اس کی نیت سے بہتر ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنا چاہیے۔ ہم پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو اپنے تقاضوں کو بھی اسی اعتبار سے پورا کرنا چاہیے، اس کے جو لوازمات ہیں، اس کے جو اصول ہیں، ان کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ والمہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، یہ بھی حدیث پاک میں آیا ہے کہ مہاجر وہ ہوتا ہے جو اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رک جائے۔ اس لیے ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ رب قدیر ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا باب انشاءاللہ مزید آگے بتایا جائے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب